بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا لاڈلا وظیفہ ایک مخصوص دعا یا عمل ہے جو اس مہینے میں روحانی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف اعمال شامل ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ نماز، روزہ، ذکر اور صدقہ وغیرہ۔ ایک مثال، نمبر 1، نماز شب۔ محرم الحرام کی پہلی رات یا کسی بھی رات کو نماز شب ادا کریں۔ نمبر 2، ذکر۔ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان۔ نمبر 3، تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ یاسین، سورۃ الدخان اور سورۃ المزمل۔ نمبر 4، دعائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں دعا کریں۔ نمبر 5، صدقہ۔ محرم کے دنوں میں غرباء اور مساکین کو صدقہ دیں۔ اگر آپ کسی خاص دعا یا وظیفہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم بتائیں۔ معزز سامعین کرام، مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل قرآن حدیث وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ محرم الحرام کے دوران روحانی فوائد حاصل کرنے اور اللہ کی قربت پانے کے لیے مختلف عبادات اور اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں کچھ مزید تفصیلات ہیں۔ نمبر 1، روزے۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 2، نماز۔ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کو خاص نمازیں ادا کرنا بہتر ہے۔ 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن۔ سورۃ البقرہ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سورۃ البقرہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں شیطان سے حفاظت کا ذکر ہے۔ سورۃ یاسین۔ اس مہینے میں سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کی بہت فضیلت زیادہ ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمبر 4، ذکر و اذکار۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 5، دعا۔ عاشورہ کے دن دعا۔ عاشورہ کے دن ایک خاص دعا ہے جو کہ بہت فضیلت رکھتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دعا جو آپ کے سامنے حاضر ہے اسے پڑھیں، یعنی اللہم انت، یہاں سے الی آخرہ، آخر تک پڑھیں۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں اور بیماروں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں اور مسافروں کے سفر کے لیے دعا کریں۔ آپ کے تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ نمبر 6، صدقہ و خیرات۔ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، خصوصاً عاشورہ کے دن۔
اس سے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کچھ مزید اعمال ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں کیے جا سکتے ہیں۔ ان سب کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ کو کسی مخصوص وظیفہ یا دعا کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو براہ کرم بتائیں۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں مختلف وظائف، اذکار اور عبادات کے بارے میں مزید رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، عاشورہ کے دن کے خاص اعمال۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ اس دن کے خاص اعمال میں شامل ہیں: نمبر 1، روزہ رکھنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات۔ اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قربانی کے یاد میں یہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، عاشورہ کے دن کی دعا۔ معزز سامعین کرام، خاص دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، آخر تک پڑھیں۔ آخر تک پڑھ کر اپنے لیے، اپنے حاجت کے لیے، مریضوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، شہداء کے لیے دعا کریں۔ محرم کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی خاص فضیلت ہے۔ نمبر 1، سورۃ الفجر۔ اس کی تلاوت کریں کیونکہ یہ سورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ نمبر 2، سورۃ الدخان۔ اس سورت کی تلاوت سے مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 3، سورۃ یاسین، یعنی سورۃ یاسین۔ اس کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں، آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، غیب سے روزی ملے گی۔ اذکار، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 بار۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار۔ نوافل نمازیں۔ نمبر 1، نماز شب۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز شب ادا کریں۔ نمبر 2، 4 رکعت نماز۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، کربلا کے واقعات کو یاد کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ مجالس میں شرکت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہونے والی مجالس میں شرکت کریں۔ عملی اعمال، صلہ رحمی۔ معزز سامعین کرام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صدق دل سے توبہ کریں، سچائی کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وظائف اور اعمال محرم الحرام کے دوران روحانی ترقی اور اللہ کی قربت کے حصول کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو مزید کسی مخصوص وظیفہ یا دعا کے بارے میں جاننا ہو تو برائے کرم بتائیں۔ محرم الحرام کی مزید رہنمائی کے لیے یہاں کچھ تفصیلات اور وظائف دیے گئے ہیں جو آپ اس بابرکت مہینے میں انجام دے سکتے ہیں۔ مزید نمازیں اور اذکار۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 بار،
سورۃ الاخلاص 7 بار، آیت الکرسی 3 بار۔ نمبر 2، نماز مغرب کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں۔ عاشورہ کا دن، عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ ایک بہت اہم دن ہے۔ اس دن کے کچھ خاص اعمال ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، خوب دعا اور استغفار کرنا۔ یہ دن دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرنے کی دعا ہے۔ عاشورہ کے دن کی دعا، یہ جو سامنے دعا ہے، یہ اول سے آخر تک یہ دعا پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ سے لے کر یا ارحم الراحمین تک یہ دعا کریں، اور اپنے حاجات شہداء کے لیے دعا کریں، اپنے پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ اور صدقہ و خیرات، عاشورہ کے دن صدقہ دینا، خاص طور پر غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، یہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذکر اور استغفار۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 بار۔ قرآن کی تلاوت۔ سورۃ الفجر، خاص طور پر عاشورہ کے دن سورۃ الفجر پڑھنے کی تاکید ہے۔ سورۃ الدخان، اس کی تلاوت کریں تاکہ مشکلات میں آسانی ہو۔ خصوصی عمل، صدق دل سے توبہ۔ محرم کے مہینے میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، کربلا کے واقعات کو یاد کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو دل سے محسوس کریں اور اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کسی خاص وظیفہ، دعا یا عمل کے بارے میں مزید رہنمائی چاہیے تو برائے کرم بتائیں۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں مختلف وظائف، اذکار، عبادات کے بارے میں مزید رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ عاشورہ کے دن کے خاص اعمال۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کی بہت فضیلت ہے۔ اس دن کے خاص اعمال میں شامل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو 9 اور 10 یا محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔